دوستوں میں سجاد وزاز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے ایک خاص مہمان کو دعوت دی ہے اسٹریٹ ٹاک کے اس شو میں۔ یہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، تو ان سے ہم خود ہی جانیں گے کہ یہ پرسنالٹی کون ہے۔ یہ اپنے بارے میں خود بولیں گے، اپنے آپ کو خود متعارف کرائیں گے۔ یہ ہیں ڈاکٹر روپندر کول صاحب۔ ان کو پاپولرلی ان کو جانا جاتا ہے یو کول کے نام سے۔ کارڈیالوجسٹ ہیں اسپیشلائزیشن کے حساب سے۔ تو ہم سیدھے ان کے پاس جائیں گے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ سجاد صاحب، ویری نائس سینگ یو۔ تھینک یو سر۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے تھینک یو۔ کئی سالوں بعد۔ یس سر، کئی سالوں بعد۔ مجھے لگتا ہے ہم 2021 میں ملے تھے، تو آفٹر دا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اس کے بعد آپ یہاں آئے تھے، تو آپ کے گھر میں ملے تھے، آپ نے ہمیں دعوت دی تھی کچھ دوستوں کو۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے پہلے جاننا چاہیں گے آپ کی چائلڈہڈ کے بارے میں، کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا ہے، کیسے گزرا ہے، اور اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی بتائیے۔ یہ اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بیکاز یو کول از اے پاپولر فگر ان کشمیر۔ لوگ جاننا چاہیں گے کہ یو کول صاحب اگر سن آف دا سوائل ہے، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی کہانی ایک انسپائریشنل اسٹوری ہوگی ان کی، تو آپ خود ہی بتائیے ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو، کہ یو کول کا چائلڈہڈ کیسا رہا؟ دیکھیے، میرے فادر، پتا جی جی پیدا ہوئے تھے ہال میں۔ ہال از اے ون آف دا ویری فیو کشمیری پنڈت ولیج، predominantly کشمیری پنڈت villages it used to be. It's between پلوامہ اینڈ شوپین، یس سر۔ مڈ وے اچھا، آن دا مین روڈ۔ یہ ہال ایک جگہ ہے؟ ہال گاؤں کا نام ہے، اوکے، جو کہ راجپورہ تحصیل میں آتا ہے جی سر۔ اور پلوامہ ڈسٹرکٹ میں ہے۔ یس سر۔ اور وہاں کے فادر ہیں۔ مدر میری سوپور کی تھی، اور میں پیدا سری نگر میں ہوا تھا۔ یہ جو ہیڈونس ہاسپٹل ہے نا، وہاں پیدا ہوا تھا، اوکے، اور 1948 میں پیدا ہوا تھا۔ ایک سال آزادی ہندوستان کو ملنے کے بعد، یس سر، قبالی ریڈ کے بعد، قبالی ریڈ کے تھوڑے دن بعد۔ ٹھیک۔ تو ہم اصل میں سرنیم آپ کال کہہ رہے ہو، کال ہے نہیں ہم، اچھا، ہمارا سرنیم ہے ہال میں خان۔ خان۔ میرے گرینڈ فادر بہت ہی وہاں کے مشہور انسان تھے، ان کا نام تھا پرساد جو خان۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں لگاتے ہیں ایز اے میٹر آف رسپیکٹ، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، جو اس لاگا۔ ٹھیک۔ تو وہ وہاں پیدا ہوئے تھے، اور وہ پٹواری تھے ہال کے، اور ہال کے آس پاس ایک گاؤں تھے وہاں۔ پھر ان کو پٹواری پن پسند نہیں آیا، انہوں نے دکان کھولی ایک ہال میں، جنرل اسٹور، وچ بیکیم اے سپر مارکیٹ آف دوز ٹائمس۔ اچھا، اس وقت کا سپر مارکیٹ، اس وقت کا سپر ان مارکیٹ۔ دنوں گاؤں میں ایک دکان پہ ہر ایک چیز ملتی تھی۔ ہاں، اس میں سب کچھ ملتا میڈیسن تھا، بھی ملتا تھا، پروویژن آئٹمز بھی ملتے تھے، ہارڈ ویئر بھی ملتا تھا، جی، کپڑا بھی ملتا تھا، جی، چائے بھی ملتی تھی، سچور بھی ملتا تھا، یس سر، دوائی بھی ملتی یس تھی، سر، یس سر، جو کچھ چاہیے۔ اور بارٹر ٹریڈ ہوتا تھا، یا آپ کے پاس وہ چینج نہیں ہے تو وہ وہاں سے دان لاتا تھا، آپ دیتے تھے، تولتے تھے، اس کے برابر میں دیتے تھے۔ یس سر، انڈے لے کے آتا تھا، حالانکہ پنڈت لوگ انڈے کھایا نہیں کرتے تھے ان دنوں ایز پر اور نارمس، بٹ وہ انڈے بھی لے لیتے تھے، کتنے انڈے کا وہ لے لیتے تھے، تو آرام سے بزنس ان کا چلتا تھا۔ جی، تو میں پیدا ہوا تھا سری نگر میں۔ مائی فادر، میرے جو والد، بہت بڑی فیملی میں وہی ایک لوگ تھے جو کہ پڑھے لکھے تھے۔ پڑھے لکھے مینس اسکول کالج پاس کر کے، باقی سب اپنے گاؤں میں اچھے بسے ہوئے لوگ تھے۔ جی، بزنس تھا، کھیتی تھی، سیلف سفیشینٹ تھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب 47-48 آیا تو تب تک میرے فادر پڑھ چکے تھے، یہ ہے ڈن BA LLB۔ یا، تو وہ وقت تھا جب کہ سب سے پہلے لگا جب قبالی آئے کہ پنڈتوں کو کشمیر سے نکلنا نہ پڑے۔ اچھا، سو دیٹ واز دا فرسٹ مائیگریشن۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہو، فرسٹ مائیگریشن 40s میں ہوئی تھی۔ اوکے، تو اس وقت ان کو نوکری ملی، وہ دلی چلے گئے، چھوٹی سی نوکری ملی ایک انشورنس کمپنی میں۔ جو آپ نے یہ کہا کہ اس پہلی مائیگریشن 47-48 میں ہوئی کشمیری پنڈتس کی،
were they forced to leave the valley اور کہ جاب اپرچونیٹیز کے لیے انہوں نے مائگریٹ نہیں, کیا؟ جاب اپرچونیٹیز تو ان دنوں کیا ہوتی تھی, ہندوستان کی بھی حالت تو خستہ ہی تھی, اسی ٹائم تو وہ آزاد ہوا تھا. جی. تو دیٹ واز بیکاز آف minorities. Minorities always are, فیئر سائیکوسس. fear psychosis ہوتا تھا. تو کیا کچھ آئیں گے, قبالی آئیں گے, جنگ ہوگا, وہ مسلمانوں کو نہیں اتنا تنگ کریں گے, پنڈتوں کو تنگ کریں گے, اس سے پہلے بھاگ جاؤ. اور انہوں نے کیا بھی ایسا ہی. جب قبالی آئے, وہ موہرا کے راستے سے آئے, تو اس راستے سے وہ کرتے ہوئے آئے, گڑبڑ کرتے آئے, تو وہ خبر پھیل گئی, تو وہ چلے گئے. باقی پھر حالت ٹھیک ہو گئی. دیٹ واز اے شارٹ لیوڈ تھنگ. تو باقی سب لوگ سیٹل رہے, اچھے سے رہے, لیکن یہ دلی چلے گئے تو انہوں نے نوکری کری وہاں پہ. اور جب میں 2 سال کا تھا, پہلے 2 سال میں نے سری نگر میں بتایا. میں نے بتایا میں اس میں ہیڈون ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا, تو 2 سال یہاں بتائے. پھر میری ماں مجھ کو لے کے دلی چلی گئی. جی سر. اور دلی میں میرا بچپن جو بیتا, اور دلی میں ہی پھر میں زیادہ مطلب پڑھائی وغیرہ تو وہیں کری. تو شروعات وہاں بھی حالت ٹھیک نہیں تھی. ہم ایک کمرے کے اس میں کہیں برلا مل ایریا تھا, جہاں پہ صرف وہ برلا مل کے مزدور آتے تھے, رہتے تھے. تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم پڑھے لکھے فیملی کے ہیں. تو میری ماں پہلے سے ہی مجھے کہتی تھی کہ یہ من سے اتنا سا گیچ نے زیادہ تھا ان کے سارا بچے. دیٹ کائنڈ آف کلچر ان لوگوں کا تھا. تو اس لیے میں اکیلا ہی رہا ماں کے ساتھ. اور وہ کبھی کبھی کہانیاں سناتی تھی کشمیر کی, شی واز مسنگ کشمیر لاٹ, تو سناتی تھی. پھر میں بھی اس کی مدد کرتا تھا. کوئی تھا نہیں, کوئی نوکر تھوڑی ہوتا تھا ان دنوں. اور کشمیری کو تو میٹ چاہیے. تو وہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہاں بین تھا کہ سب سے پہلے پتا میٹ نہیں کھانا. تو پھر وہ پتا جی میٹ لے کے آتے تھے. وہ 6-7 کلومیٹر ان کا دور کناٹ پلیس میں تھا, تو 6-7 کلومیٹر پیدل چلتے تھے. بسیں وسیں زیادہ ہوتی نہیں تھیں, اور اپنا ٹرانسپورٹ تو ہوتا نہیں تھا ان دنوں. بالکل 3 ویلر, یہ 2 ویلر وغیرہ نہیں ہوتے تھے ان دنوں. تو لاتے تھے میٹ, وہ ہم بند کر کے, کنڈی بند کر کے بناتے تھے. اور پھر ہڈیاں اس کی جو ہوتی تھی وہ اگلے دن پیک کر کے واپس لے جاتے تھے. رستے میں کہیں پھینک دیتے تھے. تو یہ اینیکڈوٹ جو میں بتا رہا ہوں نا, دیز آر ان دا مائنڈ, اسمال بٹ سگنیفیکنٹ تھنگس. یس سر. تو اس میں سے جو وہاں پہ تھے مکان مالک تھے, ان کے بھی کچھ بچے تھے, 1-2 میرے عمر کے تھے, کھیلتے تھے. ہم فرسٹ فلور پہ تھے, وہ نیچے رہتے تھے, پورا تھا ان کا نیچے. تو ان کو ایک دن بڑی خوشبو آئی, ان کو بھی پسند. کہا بہت کچھ آپ کے گھر سے جو خوشبو بہت آتی ہے کھانے کی, بڑی پسند ہے. تو میری ماں سے پوچھا کیا بنایا تھا. اس نے کہا یہ دال ہوتی ہے, اس میں ہمارا کشمیری مسالہ ہوتا ہے, اس کی خوشبو آتی ہے. تو چلتا گیا. پھر پاپا کا بھی تھوڑا سیلری بڑھی. پھر ہم اس ایک کمرے میں سے جواہر نگر گئے. وہاں پھر 1 کمرہ تھا, لیکن بیٹر تھا, کچن الگ تھا. کشمیر سے ہمارے پھر چاچا تاؤ وغیرہ آیا کرتے تھے, رہتے تھے وہاں پہ. سردیوں کے دنوں میں آبویسلی آتے تھے, اور ہم گرمیوں میں جاتے تھے. اور میں پورا سال انتظار کرتا تھا کہ وہ کب 15 مئی ہو. 15 مئی کو وہاں اسکول بند ہوتے ہیں, 15 جولائی گرمیوں کی چھٹی. تو ہم چلیں. تو کیونکہ یہاں پہ ہمارا بڑا گھر تھا, ہال میں تھا, کچھ چاچا سری نگر میں تھے, اور مجھے اپنی ماسی کے ساتھ بہت ہی پیار تھا. ماسی ہمیشہ بچے کو زیادہ پیار کرتی ہے ماں سے. تو وہ کنی کدل میں رہتے تھے, دریا کے کنارے, اور وہاں پہ رہتے تھے ہم. تو ادھر کزنس تھے, شیطان تھے, تو ان کے ساتھ ہم شیطانیاں کرتے تھے, گھومتے تھے. وہاں سے ان کی سائیکل لے کے بچپن ہوا کرتا ہے, گھومتے پھرتے تھے. تو جب تک وہ چلتا گیا, پھر مجھ کو دلی میں وہاں پہ فلموں کا شوق ہوا. تو ایک پکچر پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہو, جنگلی کر کے ایک پکچر آئی تھی, شمی کپور کی. اس میں کشمیر کی شوٹنگ تھی. اس کا گانا تھا یاہو چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے. وہ ہمارے اسکول سے کوئی 1-2 کلومیٹر دور رٹ سنیما تھا. میں دلی میں جو مین پڑھائی کری وہ گورنمنٹ اسکول تھا, لڈلو کیسے اس جگہ کا نام تھا. وہ کوئی انگریزوں کی پیلس ہوتی تھی. تو وہ مووی میں نے 5 بار دیکھی, کیونکہ
کشمیر تھا اس کے کشمیر میں وہ کشمیر کی سین shoot ہوئی دیکھتے تھے، وہ تھی. گلمرگ کی سین اور پہاڑ اور یہ دکھتے تھے. اور میرا ایک کلاس فیلو تھا، وہ اچھا خاصا امیر تھا، ہمیں تو 4 آنے ملتے تھے اور جیب خرچ 4 آنے میں کہاں مووی دیکھ سکتے ہو. تو وہ اچھا خاصا تھا، تو اس کو میں پٹا کے کہتا چل یا پھر سے دیکھتے ہیں، تو پھر سے دیکھتے ہیں. رائٹ. اور پھر واپس آ کے پھر ہم کرکٹ کھیلتے تھے. کرکٹ کیا کھیلتے تھے، وہ جس سے کپڑا دھوتے ہیں نا، اسی سے ہاں دبین، دبی اس کو کہتے ہیں. بیس بال اس گنا. اس چکر میں نے اسکول جانا بہت کم کر دیا، لیگ مارا. اچھا ٹھیک ہے. اور جب 9ویں کا رزلٹ آیا جی تو میں فیل تھا. اچھا آپ 9th میں فیل ہوئے آئی فیلڈ ان 9th کلاس. اوکے. اور اس دن پھر اس رپورٹ لے کے جب گھر گئے تو ممی پاپا کو لگتا تھا کہ یہ تو بہت پڑھاکو لڑکا ہے، سب کو کہتے تھے رشتہ داروں کو یہ بہت اچھا ہے، ذہین ہے. تو حالت یہ تھی. تو اس دن سے پھر پاپا نے کہا کہ اس کو اس صورت گیچنے کشیر وہیں کیا. اچھا رزلٹ اپریل کے اینڈ میں آتا ہے نا، مئی آ رہا تھا نا. اور میرا چھوٹا بھائی جو تھا اس کو ینگر ٹو می، یہ جائے گا، ماں جائے گی، یہ ادھر ہی رہے گا، یہیں رہے گا، اس کو یہیں پڑھنا ہے. یہیں پڑھے، یہیں کرے گا، یہی پھٹ. تو دل پہ لگا. پھر میں نے پڑھائی شروع کری. میں نے کہا یہ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. ٹرننگ پوائنٹ. وہ فیل ہونا آپ نے اس پہ کیپٹلائز کیا. ہاں کہ پڑھائی کرو نہیں تو کشمیر نہیں جا سکتے. یہ نہیں کچھ بننے کے لیے، ایسے ہی روٹین میں پڑھائی کرنی. نہیں پڑھائی کرو تبھی آپ کشمیر جا سکو گے. اور کشمیر واز مائی. اچھا یہ پری کنڈیشن تھی، پہلے پڑھائی کرو، پڑھائی کرو، نمبر لاؤ، پھر کشمیر کی بات ہوگی. تو میں نے مائی مقصد واز ٹو گو ٹو کشمیر، ناٹ بیکم اے ڈاکٹر اور سم تھنگ. تو وہ مقصد پورا ہو گیا میرا. میں 9ویں 10ویں میں اچھا نمبر لائے، کشمیر گئے، ہائر سیکنڈری کری، اچھے نمبر آئے. I was never a topper or something. اچھا نمبر ٹھیک سے آئے. پھر جو MBBS میں آپ کا ایڈمیشن ہوا آن ورڈ بیسس، یہ میرٹ پہ؟ ہاں جو آپ نے نمبر لائے پورا میرٹ پہ ہوتا تھا، پورا میرٹ. MBBS تو ہائر سیکنڈری تو اس کے بعد پری میڈیکل ہوتا تھا ان دنوں جی، جو اس کو FSC کہتے ہیں نا. تو 11th کو وہاں پری میڈیکل کہتے تھے. ہاں 11ویں کے بعد 1 سال کالج میں جانا ہوتا تھا. بالکل اس کو پری میڈیکل کہتے اوکے. وہ پری میڈیکل کیا ہم نے ہنسراج کالج سے. اور اس کے بعد MBBS میں ایڈمیشن مل گیا مولانا آزاد. آپ نے ایسے ہی یہ ذہن میں نہیں تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن پھر بھی آپ ڈاکٹر بنے، آپ نے کوالیفائی کیا ہے، کر لیا. پھر وہ ماں ایکچولی واز ویری کین کہ میں ڈاکٹر بنوں. اچھا ماں کا یہ تھا. اس کو بچپن میں نرسنگ کا بڑا شوق تھا. اوکے. وہ ایسے ہوا تھا کہ ان دنوں لڑکیوں کو پڑھانا بند کر دیا تھا، کیونکہ ایک کوئی کشمیری لڑکی اسکول میں پڑھتی لکھتی جو لڑکیاں تھیں ان دنوں ہندو لڑکیاں ہی پڑھتی تھیں، مسلم لڑکیاں ان دنوں بہت کم پڑھتی تھیں. فیملی بیک گراؤنڈ، آؤٹ لک اینڈ آل دیٹ، جو جائے گی تو کنزرویٹیو. تو ایک کشمیری لڑکی، پنڈت لڑکی نے اپنے ٹیچر کے ساتھ کچھ چکر چلایا اور وہ بھاگ گئے بامبے. اوکے. پھر کشمیری پنڈتوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھنے پہ تھوڑی روک لگائی. اور اس نے کیا بہانہ لگایا، اس نے تھوڑے سے بال کاٹ کے اپنے کہیں دریا کے کنارے رکھ دیے اور تھوڑا سا کہیں بکرے کا بلڈ لایا کہ کہا ہے کہ اس کو جنگلی جانور نے مار لیا. اچھا 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 ٹھیک ہے. اوکے. تو پھر وہ پکڑے گئے بامبے میں. پولیس تو ہوتی تھی، اتنی اچھی نہیں ہوتی ہوگی، لیکن 1-2-3 مہینے میں پکڑ لیا اس کو. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکیوں کو اسکول جانا ماں باپ نے بند کر دیا. تو اس کو سب سے بڑا یہی دکھ تھا کہ میں پڑھ نہیں پائی. اوکے. تو پھر اس نے کہا میں کیا کروں، اس نے کہا کم سے کم میں نرس بنوں گی. فلورنس نائٹنگل واز ہر آئیڈل. اوکے. تو اس کے بعد اس نے کہا میرا کم سے کم میرا بیٹا ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو وہ مجھے کہتی تھی تم ڈاکٹر بنو. She was focused on you to become a doctor. To become a doctor. تو آپ نے MBBS تو MBBS ہم نے کر لی. MBBS میں ہمارے 2-3 کشمیری دوست ملے. ان دنوں یہاں سے نامینیشن پہ لڑکوں کو بچوں کو بھیجتے تھے. کشمیر میں میڈیکل کالج تو بن گیا تھا لیکن سیٹیں اتنی کم ہی تھیں، ایک ہی تھا. تو 2 لڑکے وہاں آئے
اور سب سے اچھے دوست میرے وہی بنے، ایک شبیر احمد اور ایک افتخار احمد، ابھی بھی روز ملتے ہیں ان سے، روز تو نہیں فریکوینٹلی ملتے ہیں. تو وہ آئے تو تب میں نے کشمیری بولنی سیکھی. اچھا. نہیں تو میں سمجھتا تھا کشمیری لیکن بولتا نہیں تھا. کیونکہ آپ بچپن سے 2 سال کے تھے جب آپ نے یہاں سے شفٹ اسکول کیا کیا وہاں پہ تو، اور آپس میں پھر ماں باپ بھی میرے سے اردو میں ہی بولتے تھے، اردو میں بولتے کیونکہ میں سمجھتا تھا کیونکہ وہ آپس میں کشمیری بولتے تھے. لینگویج بیریئر وہ یہ پورا ہو گیا لینگویج بیریئر ٹھیک جب میں میڈیکل کالج گیا، شبیر اور افتخار کے ساتھ کشمیریاں بولی اور بالکل فلوئنٹ کشمیری بولنی شروع کری. اور کشمیری کی مثالیں وغیرہ وہ سب میری ماں مجھے بتاتی رہتی تھی. تو وہ سب ہو کے پھر میں نے MBBS کر لی. MBBS کرنے کے بعد پھر MD کری میڈیسن میں. جی سر. اور اس کے بعد وہاں پہ مجھ کو ڈاکٹر پدماوتی ایک شخصیت ہوتی تھی جی، بہت وومن کارڈیولوجسٹ. تو اس کی نظر مجھ پہ پڑی کہ یہ لڑکا تیز ہے، اچھا ہے. somehow she liked me and she said تم کارڈیولوجی کرو. ان دنوں کوئی MD میڈیسن سے آگے پڑھتا نہیں تھا، ٹھیک کیا کرنا. تو میں نے پھر DM کارڈیولوجی کری. اوکے. تو میں MD آپ نے میڈیسن میں کیا؟ MD میڈیسن میں کیا، DM کارڈیولوجی ابھی بھی ہوتا ہے، MD کے بعد ہی اچھا DM کرتے ہیں ابھی بھی. یا وہ DM نہیں، میرا مطلب ہے اسپیشلائزیشن ان کارڈیولوجی وہیں پہ کری. اور اس کے بعد آئی ایم دا فرسٹ کشمیری ٹو ڈو اے فارمل کارڈیولوجی ٹریننگ. اوکے. فرسٹ کشمیری وے بیک ان 1978. تو پھر میں چاہتا تھا، تو اس ٹائم بھی مجھے چاہت یہ ہوئی کہ میں کشمیر جاؤں. اب اچھا. انہی دنوں بات ہو رہی تھی اسکمز بننے کی. اوکے. اسکم سے 80-81 میں بنا نا. ان دنوں کو سلیکشن وغیرہ ڈاکٹر ناگپال بنا رہے تھے، ڈائریکٹر تھے، فرسٹ ڈائریکٹر تھے. تو میں نے کہا ذرا ہم کوشش کریں. تو میں نے کہا چلو شیخ صاحب سے ملتے ہیں. تو ان کا میرا ایک وہ ہوتا تھا کلاس فیلو، میرا اسٹوڈنٹ ایکچولی. میں نے PGI میں بھی کام کیا ہے، PGI چندی گڑھ میں کام کیا ہے. آفٹر مائی کارڈیولوجی بیکمنگ آئی جوائن PGI فار سم ٹائم. تو وہاں CD گپتا کر کے کارڈیولوجسٹ تھے، وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. ویری فیمس کارڈیولوجسٹ ان جموں فار ٹل ریسنٹلی. تو اس کا جو فادر ان لا تھا وہ شیخ صاحب کا PA تھا، اوم جی گپتا. تو اوم جی گپتا کے تھرو ایک اپوائنٹمنٹ ملی شیخ صاحب سے ملنے کی. آپ کو؟ مجھے. اوکے. تو میں گیا جموں. تو وہ کوریڈور میں ملے، ایسے نہیں کوئی آفس میں لے جاتے، کوریڈور میں یہاں سے وہاں تک میرے ساتھ چلے. میں کہا کچھ ایسے ایسے ہے، میں کشمیر میں آنا چاہتا ہوں. وچ از دا فرسٹ کارڈیولوجسٹ فرام دس پلیس ہو از فلی ٹرینڈ. تو ہی ڈidn't show much interest, let me be frank. اوکے. اس نے کہا بابا یہ چیک دانا اسنے تیتے لگک. This was the statement. ہاں ہی never ارے کم سے کم CV تو لے لو، مت کرو کچھ. اس نے بولا he was very crude and rude. ٹھیک چلے گئے واپس. تو وہ شوق ختم کشمیر آنے کا. PGI سے پھر آپ کو وہ اچھا نہیں لگا ان کا ریسپانس؟ سو اس سے جو آپ کی چاہت تھی کشمیر آنے کی وہ کم ہو گئی؟ کم نہیں بھی بڑھ گئی نا. اچھا بڑھ گئی. اوکے. کہ یہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب تھوڑی میں کشمیری نہیں آ سکتا. اچھا. تو اینی وے پھر میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں مجھے نوکری ملی. یس. دین ان آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آئی سروڈ فار 17 ایئرس. آپ وہاں پروفیسر بھی پھر؟ میں پروفیسر آف کارڈیولوجی تھا وہاں. اور وہ سرکمسٹانس یہ بتاؤں گا کیوں میں نے چھوڑ دیا. اور ان دنوں کے اندر وہی 90s کے اندر 93, 94, 95 was the time when Kashmir was in turmoil. بہت خراب تھے. یہاں پہ علاج بند ہو گئے تھے. سورا حالت خراب تھی. بالکل. تو کشمیر کے پیشنٹ آتے تھے، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آتے تھے، بہت بیمار ہوتے تھے. آپ وہیں تھی؟ میں ایمس میں تھا. تو میں نے OPD میں بتا رکھا تھا، ہماری OPD دوپہر میں ہوتی تھی وہاں 2 بجے سے 5-6 بجے تک. تو میں نے کہہ رکھا تھا جو بھی وہ پیار سنگھ کر کے ایک کارڈ بنانے والا ہماچل کا تھا، تو اس کو کہہ رکھا تھا دیکھو کوئی بھی کشمیری پیشنٹ آئے اس کو اسی دن کارڈ بنانا ہے، اور میں 9 بجے تک 10 بجے تک 11 تک دیکھ لوں گا، کوئی پرابلم نہیں. وہ آتے ہیں بیچارے کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو میری OPD روز نہیں ہوتی، میری OPD ہفتے میں 2 بار ہوتی ہے، اور وہ میری ہی OPD میں آتے تھے.
زیادہ کیونکہ بولی سمجھتا تھا میں ان تو کی. ایک اسپیشل سروس آپ نے رینڈر کی کشمیری پیشنٹس کو ان کو دیکھ کے. اور ایک باری ایک پیشنٹ کو لائن میں ہی ایک کو چکر آ کے گر گیا. اس کا دیکھا تو پلس 20 تھی. اس کو پیس میکر کی ضرورت پڑی. تو میں نے اسی وقت ٹیمپرری پیس میکر لگایا اس کو. اب ان دنوں کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے تھے, بینک ٹرانسفر بھی نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, پیسہ تھا نہیں اس کے پاس. تو میں نے پیس میکر کمپنی سے کہا تم میرے نام پہ پیس میکر دے دو, میں لگا دوں گا, میں دے دوں گا پیسے اگر یہ نہیں دے پائے گا. اپنی رسپانسبلٹی لے کے پیس میکر لگا دیا. ایسے ہی ایک پیشنٹ کو اسی او پی ڈی میں نہیں, مے بی آفٹر فیو ویکس, ایک پیشنٹ کو بیٹھے بیٹھے چیسٹ پین ہو گئی, وہ گر گیا. تو میں گیا, اس کا ای سی جی کیا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. تو میں نے او پی ڈی چھوڑی, میں نے کہا اس کو سیدھا کیتھ لیب لے جاؤ, اس کی میں ابھی اینجیوپلاسٹی کروں گا. اس کی میں نے اینجیوپلاسٹی کری. اوکے. اس کے پاس بھی پیسے ویسے وہ نہیں تھے, تو ہو گیا سب کچھ. اور یہ سب پیشنٹ جن کا میں نے ایسے کیا, موسٹلی ان پیشنٹس کے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد پیسے بھی دیتے تھے. وہ ایسا نہیں کہ دیے نہیں, بٹ دیٹ واز اے کائنڈ آف کمٹمنٹ. ان دنوں میں ہی اپیندر کول یو کال بن گیا. اچھا. تو شاید میرے بورڈ کے آگے وہاں یو کال لکھا ہوا تھا. پلس اپیندر کشمیری والوں کو, کشمیری مسلمس کو مشکل ہوتا تھا اپیندر کرنا, تو یو کال از سمپلی. سو اپیندر کول بیکیم یو کال ان لیٹ 90s. جو آپ نے یہ سوشل سروسز کا جو آپ نے کچھ ایپیسوڈس ہمیں بتائی, یہ تو پہلے یہاں لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے آپ سے ٹریٹمنٹ کروایا ہے. پیپل ٹاک ویری ہائی اباؤٹ یو, اسپیشلی دیز ایپیسوڈس کی وداؤٹ منی, وداؤٹ میکنگ اس ویٹ, کہ یہ ہمیں علاج کرتے تھے ان دنوں. ایون میڈیسن بھی پرووائڈ بلڈ کا کرتے رشتہ, تھے. میں ہمیشہ کشمیری کے ساتھ بلڈ کا رشتہ سمجھتا تھا میں ہمیشہ. وہاں سے آپ نے پھر ایمز چھوڑ کے آپ نے پھر بترا ہاسپٹل شفٹ کیا. ہاں, ایمس میں وہی سرکمسٹانسز بتا رہا ہوں نا. 97 96 میں میرے بچے بڑے ہو رہے تھے. بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. جی. تو اس کو ملا نہیں ایسے میں ایڈمیشن. تو اس نے اپیئر ہوئی تھی پونا میں, ایک کالج ہے, بہت اچھا کالج ہے, بھارتی ودیا پیٹھ. تو وہاں پہ اس کو ایڈمیشن ملی. جی سر. وہاں تھوڑی فیس زیادہ ہوتی تھی, وہاں 1 لاکھ روپیہ فیس ہوتی تھی. میرے پاس تھے نہیں 1 لاکھ روپے. میری تنخواہ تھی 20,000 روپے. 97 ایز اے پروفیسر مائی سیلری ان 97 واز 21,000 روپیز. تو اب میں نے کہا کیا کیا جائے, تو چلو پرائیویٹ میں جاتے ہیں. تو دیٹس دا ریزن آئی لیفٹ ایمس سروس اینڈ جوائنڈ بترا ہاسپٹل, وچ واز اگین, بترا ہاسپٹل belongs to امرت لال بترا فرام کشمیر. اوکے. یہ جو ہے آشیرام بترا سارا تو کشمیری ہے نا, کشمیری ہے پنجابی, بٹ سیٹلڈ ان کشمیر, اسٹیٹ سبجیکٹ آف کشمیر. ایک نیم ہے, بے برانڈ نیم ہے بترا. ان کے ہاسپٹل میں نے جوائن کیا پھر. جی. اور آج تک آپ وہیں. اس کے بعد نہیں, اس کے بعد پھر میں فورٹس میں گیا. اچھا, بیچ میں فورٹس بھی میرے کچھ کولیگس تھے سرجنز وغیرہ, وہ فورٹس گئے تو میں بھی چلا گیا. ہاسپٹلس کے وہ جو ہے نئے ہاسپٹل دلی میں آئے 2004 2005 میں نا. میڈیکل سروسز چینج, برانڈس کے چینج. سو آئی جوائنڈ فورٹس ہاسپٹل اینڈ دین ورکڈ ان فورٹس ہاسپٹل فار مینی ایئرس ٹل 2017. 17 میں پھر بترا چلا گیا. اوکے. 2017 لالا جی نے فون کیا, پھر آ جاؤ, گھر آ جاؤ, واپس آ جاؤ. وہ چل نہیں رہا تھا, تو بیکاز دا کمپٹیشن واز انٹینس. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ بڑھ رہا تھا پرائیویٹ سیکٹر ہیلتھ. ہاں, اٹس اے کارپوریٹ, اٹس ناٹ اے کارپوریٹ ہاسپٹل, اٹس اے ٹرسٹ ہاسپٹل. اٹس اے ٹرسٹ ہاسپٹل. جو بھی پیسہ آتا ہے اسی میں چلتا ہے, سامان وامان اسی میں آتا ہے, وہ گھر نہیں لے جاتے وہ پیسہ. ڈاکٹر صاحب, ایک اہم بات آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ نے جو کشمیریوں کو, جو کشمیری پیشنٹس ہیں, ان کو بڑے اچھے سے ہینڈل کیا, پریورٹی پہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے, اپنا ٹائم بھی اور کبھی کبھی اپنا پیسہ بھی ان پہ صرف کرتے تھے. حالانکہ آپ نے کہا کہ ایسے پیشنٹس تھے جن کو میں خود اپنی جیب سے پیسہ دیتا تھا, لیٹر دے یوز ٹو ریٹرن اٹ. لیکن مسئلہ یہ یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے لائق ہے کہ آپ پہلے دیتے تھے اپنی جیب سے. ایک ایپیسوڈ ان دنوں ہوا کہ جو یہاں کشمیر کے ایک سیپریٹسٹ لیڈر ہیں یاسین ملک, آپ کو پتہ ہے, آپ کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا.
اور بعد میں جب NIA انویسٹیگیشن اس پہ ہوئی تو ایک خبر آئی، آگ کی طرف پھیل گئی کہ یو کول بھی کال، ان کو بھی کال کیا ہے، ڈاکٹر یو کول ہیز بین کالڈ بائی NIA ان کنیکشن ود یاسین ملک حوالہ کیس. وہ کیا چکر تھا؟ وٹ واز ایسا تھا کہ جو میرے مریض تھے وہ ہر قسم کے تھے. اوکے. مفتی محمد سید صاحب میرے مریض تھے، ان کو جی میں نے علاج کیا، میں نے پیس میکر لگایا. جی. اور کسی بھی طبقے کے کشمیر کے لوگ کبھی نہ کبھی میرے مریض رہے ہوں اس ایرا میں. کارڈیالوجی زیادہ تھے نہیں، آج کی طرح نہیں تھے. تو اس میں میرا یاسین ملک بھی میرے پیشنٹ. کیسے بنے؟ وہ جیل میں تھے. اوکے. ان دنوں بھی جیل میں تھے پہلے. اچھا، دہلی میں ہی جیل؟ دہلی میں جیل تھے. اوکے. تو مجھ کو دلت صاحب آئے. دلت صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ بالکل CBI وغیرہ میں تھے. تو وہ میرے گھر آئے. ایک دن آئے تو میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں تھا ان دنوں. میں صبح صبح نکل جاتا تھا 7:30. جی سر. تو وہ آئے 7:30. میں نے کہا دیکھیے، کہا میں AS دلت. میں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں. مجھے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن میرا ہاسپٹل جانے کا ٹائم ہے. اگر میرے سے ملنا ہو تو آپ کل آئیے، آپ 6:30 آئیے، 6:45 آئیے. نیکسٹ ڈے آئی کیم اینڈ ہی واز سٹنگ اگین دیئر. اچھا، انہوں نے مانا کہ ٹھیک ہے. وہ اگلے دن آ کے وہ ہمارے گھر کے ویرنڈا میں دیوان تھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اوکے. میں آ کے بیٹھ گیا. کہا دیکھو بات ایسی تھی کہ گورنمنٹ وانٹس ٹو ریلیز یاسین ملک. تو وہ کیسے ریلیز کریں بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ کیس بڑا پیچیدہ ہے. میڈیکل پر ہی چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. میں نے کہا تو میں تو دیکھا نہیں اس کو. اس کے لیے آپ ایسا کریے، آپ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جائیے. وہ بھی کشمیری پنڈت تھے، AN صفایا. اوکے. وہاں جائیے تو وہاں اس کو بلوائیے، میں دیکھ لوں. تو وہاں پہ ان کو اگلے دن بلوایا، وہاں دیکھا، اور اس کو تھی ہارٹ کی پرابلم. اوکے. اس کو ایک ویل لیک کر رہا تھا، ایورٹک ویل لیک کر رہا تھا. تو میں نے ڈائگنوز کیا کہ اس کو تو سرجری کی ضرورت ہے. تو اس کو وہاں میں نے ایڈمٹ کر کے پھر سرجری کروائی. اوکے. تو تب سے میری جان پہچان ہو گئی اس سے، ایز اے ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ. رائٹ. تو اس کے بعد پھر وہ میٹل کا ویل تھا، تو اس میں ایک دوائی کھانی ہوتی ہے، بلڈ تھنر. اس کے ڈوز ہفتے 10 دن میں آئیے وہ کرنا ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ. پروتھرومبن ٹائم کے حساب سے دینی پڑتی ہے. پروتھرومبن ٹائم، اس میں ایک ویلیو آتی ہے INR. اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل نارملائزڈ ریشو. وہ 2 اور 3 کے بیچ میں ہونی چاہیے. اینٹی کویگولیشن برابر ہے. تو پھر یہ دوبارہ جب ابھی ان دنوں میں جیل گئے دوبارہ، جب کہ آپ بات بتا رہے ہیں، I think this is relatively recent. یس، 19 میں 2019 میں جب ہوا تھا. INR تھا ورڈ. اوکے. تو وہاں جیل میں اس کا فون دیکھ رہے ہوں گے، سیل فون. تو اس کے اندر نکلا یو کال، میسیج بھیجی ہے اس نے مجھے، INR 2.5. اوکے. تو میں نے یہاں سے میسیج دی اٹس اوکے. INR انڈین روپی. تو ان کو لگا یہ انڈین نیشنل روپیز ہے، تاکہ کوئی کوڈ ہے، کوئی ملینز میں ہوگا، کچھ ہوگا. 2.5 روپے تو نہیں ہوں گے نا. اچھا. تو ان کو یہ لگا، تو سمن آئی. اوکے. اور میں ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا، تو مجھے فون آیا پاپا کا، کوئی وہ آئے ہیں NIA سے، اوکے، کاغذ دے رہے ہیں. تو میں نے ہم تو کہہ رہے ہیں انہیں کو دو، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ ارجنٹ ڈیلیور. میں نے کہا آپ لے لیجئے نا، تو کیوں ڈر رہے ہو آپ، لے لیجئے، کھول ہی لیجئے، پڑھ لیجئے اس میں کیا لکھا ہے. تو اس میں لکھا تھا کہ میری سمن ہے آپ کی، کل صبح آپ کو NIA کے ہیڈ کوارٹر میں جانا ہے 9 بجے. تو میں آیا واپس گھر، دیکھا وہاں کچھ سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے. اس میں نیچے بہت سارے کلوز لکھے ہوئے تھے. تو میں نے اس کا فوٹو کھینچا اور بھیجا پرشانت بھوشن کو. پرشانت بھوشن از اے لائر، فیمس لائر، اوکے، آئی نو ہم. اور میں نے بھیجا ادھر NDTV میں ایک میرے دوست تھے واسو، اوکے، سرینواسن جین، بہت آتا تھا اس کو بھیجا. ادھر سے یہ وائرل ہو گیا تھا میری پنڈتوں میں. تو انہوں نے تو وائرل کر دیا تھا، پور جگہ رہ رہے تھے روٹو کھا فائنلی، یہاں کباب مسجد کھوان، یہاں بریانی مسجد کھوان. اس کے ساتھ ڈنر ونر لنچ کیا کرتا تھا. آج پھنس گیا. ہاں آج پھنس گیا سر. ٹھیک ہے. اینی وے اگلے دن گئے ہم وہاں پہ. تو جب دل صاف ہو تو کوئی میں ڈرا نہیں، میں کوئی پریشانی نہیں. تو میں گیا اوپر گیا تو انہوں نے کہا
میں نے کہا یار یہ INR یہ ہوتا ہے انٹرنیشنل نارملائز ریشو، ویل پیشنٹ ہے، یہ ویلیو ہے. آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے تھا نا پہلے ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ، کارڈیولوجسٹ. آپ کو کسی کارڈیولوجسٹ کو دکھانا چاہیے تھا، مجھے کیوں ٹائم پر بات کر رہے ہو؟ اچھا آپ نے بولا ان کو؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، سوری. اس نے اپنے سینئر کو بتایا، لیکن آپ جانتے کیسے ہو اس کو؟ پھر میں نے یہی کہانی بتائی، یار گورنمنٹ آف انڈیا نے ہی اپنے دولت کو بھیجا اور وہ کیا، میرا کیا لینا دینا اس سے. تو یہ تھا وہ. دس واز دا کیس. پھر اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں، اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوئی. they tendered apology to you. اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوئی. لیکن اس کا میں بتاتا ہوں بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں ایک دن پکڑا. یہ مجھ کو تھریٹن کرنے کا جو مجھے لگتا ہے. یہاں پہ 5 ستمبر وہ 5 اگست کو ہوا تھا نا جی، جب 317 اٹیک تھا. جی یہ انہی دنوں کی بات ہے. انہی دنوں کی انہوں نے جب میں یہاں سے میں یہیں تھا ان دنوں، اور میں دلی گیا. ہم کوئی کیمپ کرنے آئے، میں بہت کیمپ کرنے آتا تھا یہاں. اپنی پوری ریسرچ ٹیم کو لے کے آیا تھا میں، اور ہمارا کیمپ ہونا تھا کنگن میں. اوکے. میاں الطاف ہمارے بہت عزیز ہیں، اچھا تو انہوں نے وہاں ارینج کروایا تھا کیمپ. تو میڈیکل کیمپ اور کون سا کیمپ؟ اچھا میڈیکل کیمپ، جی کارڈیولوجی کیمپ. تو وہ رکھایا تھا کوئی 5 یا 6 7 تاریخ کو رکھوایا تھا. تو ہم آ گئے تھے 2 تاریخ کو ہی اپنی ٹیم لے کے. میرا تو گھر ہے یہاں پہ، میں نے 2023 میں گھر بنایا ہے یہاں پہ. تو آدھے لوگ وہاں رہے، اور ہمارے پڑوسی پنچ گئے ہوئے تھے، خالی تھا. آدھوں کو وہاں رکھ دی، ان سے چابی لے لی. ایسے رشتے ہوتے ہیں نا کشمیر میں، ایسے ہی رشتے ہوتے ہیں. بالکل ایک دوسرے کو جانتے تھے. مجھ کو سب لوگ اچھے سے جانتے تھے، تو ان کو وہاں رکھا. تو اگلے دن میاں الطاف کا فون آیا کہ دیکھو یہ کیمپ، ان کو کچھ خبر لگ گئی تھی کہ یہ ہونے والا ہے، یہ کیمپ تو ہو نہیں پائے گا. ان کا کیوں؟ اگلے دن خبر آ گئی کہ جو بھی کشمیری جو بھی وزٹر وغیرہ ہیں جاؤ، کیونکہ کوئی امرناتھ یاترا میں کوئی بندوق ملی ہے. تو اب مجھے تو جانے کی مجبوری نہیں تھی، لیکن میں لے کے اتنے لوگوں کو آیا تھا نا، 10 لوگوں کو، تو ان کو تو چھوڑنا تھا واپس. امرناتھ یاترا کو کٹ شارٹ کیا تھا اس وقت. کٹ شارٹ کیا. ایک ہی بندوق ملی ہے. تو ہم 4 تاریخ الٹیمیٹم دیا کہ سب جاؤ. ہاؤس بوٹ والے بھی نکلو، ہاؤس بوٹ میں جو رہ رہے ہیں، ہوٹلز میں رہ رہے ہیں. تو دلی پہنچ گئے. اسی دن میں جب دلی پہنچا، فون آیا مجھے NDTV سے، آپ آج ہی دلی آئے ہو، ذرا TV پہ آؤ، نیوز ٹائم میں. کیا ہوا؟ تو میں نے کہانی سنائی. تو کافی غصے میں تھا میں. وہ ابھی بھی اگر آپ NDTV وہ والا کچھ لگا دیں، کلپ مل جاتا ہے بالکل ریڈ. تو میں اس کشمیری مسلم سونمو تھے، کشمیری پنڈت سونمو سٹو سامت ابن دون وہاں آیا تھا دلی. تو آیا تو میں نے کہا دس از ٹوٹلی انفیئر. تو یہاں پہ جیسے عادت ہے نا کشمیر میں، پیٹرول پمپس پہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، سب کو پتہ تھا کچھ ہونے والا ہے. ابھی کوئی خبر نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ تو شاید 5 تاریخ کو 5 کو کیا تھا. 5 کو کیا تھا. یہ 2-3 تاریخ سے ہی پینک پھیلا ہوا تھا. لوگ اپنے سامان جمع کر رہے تھے، پروویژن، آٹا، چاول لے کے رکھ رہے تھے. سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اٹ واز ان دا ایئر. تو اسی کے بارے میں بات ہوئی. تو وہیں پہ میں نے خوب زور سے بولا کہ یہ کوئی طریقہ ہے، دس تھنگ دیٹ تھنگ. وہ 370 کیا تھا؟ 370 تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا ٹو پیسز میں. واٹ واز لیفٹ آف اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین. You spoke against the move. I spoke against the move. Okay. اور پھر اس سے دوسرا جو کوئی ٹریڈر آیا تھا، اس سے پوچھا. وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا، اس کے منہ سے نہ جی نہ، نہیں سب ٹھیک کیا. میں نے کہاں ٹھیک کیا؟ اینی وے سو سب نے دیکھا وہ TV. تو اس کو تبھی ان کو یہ یاد ہے اس کو کیسے سبق سکھائیں. تو یہ نکال دیا یہ INR کا ٹوٹکا. اچھا، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اٹ واز ڈیزائنڈ scripted to tease you. To not tease me, threaten me. To threaten you. Threaten you. آپ نے کہا کہ 2023 میں میں نے یہاں مکان بنایا، اور یہ بھی کہا 13 اچھا 2013 میں آپ نے بنایا ہے. ٹھیک. تو کشمیر آنے کا کیا مقصد تھا پھر جب یہاں جب ٹرموائل سٹارٹ ہوا؟ تو اس وقت آپ پروفیشنلی لنک ہو گئے ایک سیپریٹسٹ لیڈر کے ساتھ، یاسین ملک کے ساتھ. وہی نہیں، میرے جتنے کوک پرے وہ جو تھے، جتنے بھی کشمیری سیپریٹسٹ نام لو، سب کبھی نہ کبھی مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں. اور دہلی
نہیں کشمیر میں ملتے تھے, دلی میں تو ایک آپ دن آتے تھے کشمیر میں ریگولر؟ کشمیر آتا تھا. میں ایک دن یہاں گیا تھا ریزیڈنسی روڈ پہ, کچھ سب خریدا میں نے, آئی ڈونٹ نو کیا خریدا, تھیلا لے کے جا رہا تھا. میری چھوٹی گاڑی ہوتی تھی, وہ میں نے پولو ویو کے پاس رکھی تھی, پارکنگ میں رکھی کیونکہ تھی. وہاں پارکنگ نہیں ہوتی. اتنے میں کوئی آیا اور اس نے ایسے میری بیگ اٹھا لی. اچھا کون؟ وہ مہاراشٹر بٹ اچھا بٹ کراٹے. اچھا بٹ کراٹے تھا وہ. اوکے. بس کیا دلی چپت پانے نہ بدھ مون تل. سو ہی کہہ ان کے ساتھ کیسے آپ کی یہ جان پہچان ہوئی تھی؟ آپ کو پتہ ہی میں نہیں. ہر ایک کا علاج کرتا تھا نا. اچھا دیور پیشنٹس. ہاں اس کو بھی کسی کی نسخہ دکھانا تھا, کچھ تھا. اچھا اچھا اچھا. تو اسی طریقے سے رشتے جو ہے سب کے ساتھ ٹھیک تھے. آئی نیور یوز ٹو ڈسکس پالیٹکس ود اینی آف دیم. obviously بینگ اے کشمیری پنڈت میں تھوڑی وہ والا پالیٹکس, سیسیشن والا پالیٹکس بات کروں گا. تو بٹ سم ہاؤ یو نو موسٹ آف دیم became my patient at some stage. وہ ایک کشمیریت آپ میں تھی, اور وہ میری سب ماں کی دی ہوئی تھی, because she used to during her last days, she expired in 2011. تو جن دنوں آخری ان کے مہینے بیمار زیادہ نہیں تھے, سڈنلی گزر گئی. تو ٹی وی کشمیری چینل دیکھتی رہتی تھی. اوکے. پھر وہ کہتی تھی اشتہا گس پورین آسن یا کشیر, کہ ہمارا کچھ نہیں تھا یہاں پہ نا, گاؤں میں تھا وہ پنڈت گاؤں تھا, وہ بھی سب بھاگ گئے. آپ کی پراپرٹی وہاں پہ اس وقت وہ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ, وہ ادھر ہی ہے, وہ وہی ہے, بٹ وہ ہماری اب نہیں ہے. وہ جس کے نام تھی 2-3 بھائی, ان کے بچوں کے نام, بٹ نو بڑی کم سے ہے. اوکے. تو پھر میں نے سوچا کچھ تو ہونی چاہیے. تو اسی کا جو لاسٹ ورڈس اس کے تھے ایسے کیسے آسم پورین آسم. تو شی پاسڈ اوے بٹ آئی تھاٹ وی شوڈ. تو میں نے گھر بنایا, اسی کے نام پر ہے, گوری منزل ہے اس کا نام. گوری واز مائی مدر. پھر اس کے نام پہ فاؤنڈیشن بنائی, گوری کال فاؤنڈیشن بنائی. سر گوری فاؤنڈیشن پہ بھی ہم بات کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کے پروفیشن کے حوالے سے کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر بہت سارے ہیں, لیکن آپ ایک ڈسٹنگوشڈ پرسنالٹی ہے ان دا فیلڈ آف میڈیسن, اپنے اسپیشلائزڈ فیلڈ میں, کارڈیالوجی میں. تو میں ڈاکٹروں کے حوالے سے بات کروں گا کہ آج کل کا جو میڈیکل سائنس ہے اور جو ڈاکٹروں کا اپروچ ہے ود پیشنٹس, آپ نے پیشنٹ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ کی بات کی, آپ آج کے دور میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہیز اٹ چینجڈ, ہیز اٹ امپرووڈ اور اٹ ہیز ڈیٹیوریٹڈ؟ In general, if you see average, it has deteriorated. Okay. There are still good doctors. میں مثال دیتا ہوں, آپ کسی جگہ جائیے, وہاں پہ 2 کارڈیولوجسٹ بیٹھے ہوں گے, دونوں ڈی ایم ہیں, دونوں کو سب کچھ آتا ہے. ایک کے پاس 100 مریض بیٹھے ہوتے ہیں, دوسرا واٹس ایپ کھیل رہا ہوتا ہے خالی. نہیں, پیشنٹس آر دا بیسٹ ججز. پیشنٹس کو پتہ ہے کہ کہاں اس کی کوئی بات سن رہا ہے, ایمپیتھی ہے. It's just not, relationship of patient-doctor relationship has much more bondage. Patient tells you so many things about himself. That's how you are able to then finally diagnose him. کیوں اس کو ہائی بی پی ہے زیادہ, کیوں نہیں اس کا بی پی کنٹرول ہو رہا. میں تو 4 دوائیاں دے رہا ہوں, کیا یہ کھا رہا ہے؟ اگر کھانے کے بعد بھی does he have stress? Unless you get into that, ایسے پوچھو گے تو کہے نا سنا ٹھیک ہے چلتا ہے آسانی, لیکن ان چیزوں سے آپ قریب ہوتے ہو. دیٹ ایمپتھی, دیٹ سمپتھی جس میں ہو, وہ کامیاب ڈاکٹر ضرور. It is lost in this relation now. It's a very important, it's a very personal relationship. Doctor patient is a very personal relationship. Okay. ابھی جیسے میں نے ایک آرٹیکل اسٹیتھوسکوپ پہ بھی لکھا, اسٹیتھوسکوپ کا آج کل رول بہت ہی کم رہ گیا ہے, لیکن پرسنل ریلیشن شپ ہے. اگر آپ ڈاکٹر کا پیشنٹ کا ای سی جی دیکھا, ایکو دیکھا, وہ دیکھا, علاج کیا, پیشنٹ نظر دکھنا میں مطلب ہی وانٹس دیٹ یو شوڈ پٹ اسٹیتھوسکوپ آلسو اینڈ لسن ٹو اٹ. ادروائز آج کے دور میں اس کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں. ہاں, اس کی ضرورت نہیں نا. آپ نے جب ایکو کر لیا, اس کے اندر ہارٹ فنکشن آ گیا, ویل کا آ گیا, تو اسٹیتھوسکوپ کیا سنائے گا اب آپ کو. بٹ دا پیشنٹ فائنڈس اٹس اے ویری انٹیمیٹ ریلیشن شپ کہ آپ سن رہے ہو, لمبی سانس لو, تو لمبی سانس لو, تو ایکس رے ہوا اس کا, تو آپ کو پتہ ہے نمونیا نہیں. So what I'm trying to say is the relationship between doctor and a patient is a very intimate relationship. Yes, sir. So that speaks a lot. That speaks a lot. And
آدھی بیماری پیشنٹ کی تبھی ختم ہو جاتی ہے جب کہ آپ اس کو سنتے ہو. اوکے یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. اب جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ تو کارڈیولوجسٹ نہیں ہے نا کہ اس کو پتہ ہے کون سا سمٹم امپورٹنٹ ہے کون سا نہیں ہے. اس کو سب سے بڑا سمٹم لگ رہا ہے میں سوچوں قبض چھُ تو میں نش کیا جائے میں کارڈیولوجسٹ ہوں. ایسا نہیں نا. اچھا ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک کریں گے. ڈاکٹر ہیز ٹو لسن ٹو دی اسٹوری آف دی لسن ٹو پیشنٹ. دا اسٹوری. جو بھی وہ بولے گا سننا ہے. سنو تو صحیح پہلے اس کی بات, اس کے بعد تو علاج کرو, تبھی تو وہ آپ کا علاج مانے گا. آپ اس کو 10 دوائیاں لکھ دو گے یا 6 دوائی لکھ دو گے, اس کو کنونس کرنا ہے نا بھائی کھانا ضروری ہے. یس سر. اس دوائی سے کیا ہوتا ہے. وہ اگر کئی بار سلی سوال پوچھے گا میں گرم پانی سے کھاؤں کہ ٹھنڈے پانی سے کھاؤں, اس کو لگتا ہے اس سے فرق پڑی ہوگی. ڈونٹ تھنک دیٹ از اے فول. کوئی فرق نہیں پڑتا, جیسے بھی لے لو آپ, کوئی فرق نہیں پڑتا. سر یہاں ایک اہم پوائنٹ ابھرتا ہے آپ کی اس کنورسیشن جو آپ نے بولا ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ میں ایک انٹیمیٹ ریلیشن ہونی چاہیے. ڈاکٹر شوڈ لسن. ہم نے دیکھا ہے, میری بھی اپنی پرسنل ایکسپیرینس ہے, جو پہلے ڈاکٹر ہوا جب ہم چھوٹے تھے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے وہ گڈ لسنرس تھے, تو ان کی کلینکل ڈائگنوسٹک ایبلٹی بہت اسٹرانگ ہوتی تھی. دے نیور یوز ٹو پش پیشنٹس فار ان نیسیسری کلینکل ٹیسٹس. آج کل کے دور میں ابھی بیٹھا ہی ہوتا ہے پیشنٹ تو سب سے پہلے وہ ایکس رے, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی جو ٹیسٹس ہیں کر کے آؤ. یہ ڈاکٹر کی کلینکل ڈائگنوسٹک ایبلٹی کیوں ڈمنش ہو رہی ہے؟ از اٹ کمرشل فیکٹر؟ یہ سارا مکسچر ہے اس کے اندر. دیکھو ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بہت آ گئی ہیں اب, ٹھیک ہے نا, لیکن یو ہیو ٹو بی جوڈیشیس کہ کس میں کس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. unnecessary investigation not only are costly, time consuming, ریڈیشن فضول میں دینا پیشنٹ کو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے نا, پھر ایک چنو پہلے سی ٹی اسکین کرا لیا, پھر کہا اب ایم آر آئی کرا دو. اب پہلے ہی سوچو بھائی کیا ٹھیک رہے گا اس کے لیے اور کرے گا. اور ہر ایک کو ضرورت نہیں. اب کوئی پیشنٹ آیا مجھے آج سر درد ہو رہی ہے, پہلے اس کو دیکھو تو صحیح کوئی اور کاز تو نہیں ہے دیکھ کر. پھر مثال میں دے رہا تھا کہ ایم آر آئی کی ضرورت پڑ سکتی ہے, برین ٹیومر ایکسکلوڈ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. سو ونس اگین اٹ کمس ٹو لسن ٹو دا پیشنٹ, کنونس ہم that you need more investigations and this is the order, and then also look at the budget of the patient. Yes, that is very important. ٹھیک ہے نا, آپ کو Yes. اس سے بجٹ دیکھنے کے لیے ضرورت نہیں اسے پوچھنا آپ کی کتنی تنخواہ ہے, پتہ چل جاتا ہے. تھوڑی سی بات کرو تم کہاں سے آئے ہو, کیا کرتے ہو, کیسے آئے ہو, پتہ ہے. اب اگر پلوامہ میں آپ اپنے ہمارے گاؤں کی طرف جاؤ گے تو وہاں پہ وہ پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے آئے گا, کوئی زیادہ نہیں آئے گا, بٹ یو نو از اے آرچرڈ اونر, اس کو کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے. اب آپ نارتھ کشمیر میں جاؤ جہاں اتنی امیری نہیں ہے, کپوارہ سائڈ میں, وہاں ابھی بھی غربت ہے. تو یو ہیو ٹو بی ڈفرینشیٹ, یو ہیو ٹو یوز یور برینس ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ انویسٹیگیشن would be more cost effective for him, and you also have to think اس کے بعد اس کو دوائی بھی کھانی ہے. And doctor is the second god. بس اس کو یہ درجہ وہ ملا پورا ہے, آپ کو he has to know everything. وہ پورا بھروسہ لے کے آپ کے پاس آیا ہے, تو اس کو ایسا نہیں ہونا کہ آپ اتنا کچھ کر دو کہ گھر میں کھانا پینے کا اس کا خرچہ نہ نکلے, ادھار لینا پڑے. ایسے ہی پیس میکر لگا دو کسی کو, ایسے ہی انجیوگرافی کر دو کسی کی, ٹھیک ہے نا. unnecessary investigation It should stop. اس میں بھی دوسری چیز ہے, لیگل سسٹمز آ گئے ہیں کہ اگر وہ نہیں کیا اور اگر اس سے مس ہو گیا ڈائگنوسس تو کل اس کو وہ نہ کرتے, سو نہ کرتے. اٹس اے مکسچر آف تھنگس, بٹ اٹس اے مکسچر آف تھنگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر ہیز ٹو بی جوڈیشیس. Yes sir. ہی از انڈر این اوتھ کہ وہ جو اپنی طرف سے بیسٹ علاج دے سکتا ہے وہ کرے گا, وہ پورا کا پورا جو ملیو دیکھ کے کرے گا. جی سر. اور نیور ہیزیٹیٹ ان ریفرنگ اے پیشنٹ ٹو اندر کولیگ. اوکے. یہ بھی دیکھا میں کئی جگہ, یہی کشمیر میں کئی جگہ نہیں کہ نہیں جی اب آپ سے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے, دوسرے سے بھی اوپینین لے لو, ذرا دیکھ لو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, آپ بتا دو کیا ہے. تو میوچل کنسلٹیشن جو ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں سر, یہاں ہم نے دیکھا کشمیر میں کہ یہاں ہارٹ اٹیکس کا رجحان بہت ہے, اسپیشلی ان یوتھ. کہ ہم نے بہت سارے ایسی رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ بچہ جی سو گیا, صبح اٹھا ہی نہیں, اینڈ ہی واز ڈیڈ, ہارٹ اٹیک ہوا تھا. یہ اب ایک مینیس کی شکل, ایک ایپیڈیمک بن رہا ہے کہ
لوگ سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں, اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. واٹ از دس آل اباؤٹ؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھو ایسا ہے کہ کارڈیالوجسٹ آپ کی opinion کیا ہے؟ 90% آف دا ہارٹ اٹیکس Yes, sir. 90% آف دا ہارٹ اٹیکس کین بی ایکسپلینڈ بائی رسک فیکٹرس. ٹھیک ہے نا. امپورٹنٹ رسک فیکٹرز are ہائی بلڈ پریشر. Okay. 1/4 آف دا پاپولیشن از ہائی بلڈ پریشر, پتہ ہی نہیں ہے, دوائی نہیں کھاتے. Okay. ڈائبٹیز 11-12% آف پیپل ہیو ڈائبٹیز. ہائی کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ یہاں سب کے زیادہ ہوتے ہیں. 3, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, Okay. obesity, eating too much of red meat, that increases cholesterol. Smoking, active smoking, passive smoking, and then not eating plenty of fresh fruits and vegetables. There are known risk factors. اگر آپ یہ 9 risk factors کے اوپر عمل کریں تو you can prevent 90% of the heart attacks. اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سڈنلی وہ رات کو سویا اور سڈن ڈیتھ ہو گئی, کئیوں کو چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا. جس کا ہارٹ کا فنکشن آلریڈی ویک ہوتا ہے اسی میں سڈن ڈیتھ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. Okay. یا تو ہوتا ہے جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس وقت موٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے انریکگنائزڈ, یا پھر جس کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے اینڈ ہی کیپس آن اگنورنگ اٹ, گیس اس گوم, وہ ٹھیک. یہاں پہ ہوا جی, کمر کا درد ہے جی, ہڈی کا درد ہے جی, وہ ہے کچھ اور. اچھا. تو ہر ایک انسان کو, جیسے کہ آپ کو اپنا کالر کا سائز پتہ ہوتا ہے, آپ قمیض لینے جاتے ہیں بھائی 40 نمبر یا 42 نمبر دینی ہے, جی. جوتا 8 نمبر کا ہے تو پتہ ہے. ایسے ہی ہر ایک کو اپنا بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے. کوئی مشکل نہیں ہے نا بلڈ پریشر نپوانا. ہر ایک کی فیملی میں ایک آدھ کو بھی ہوتا ہے تو گھر میں مشین بھی ہوتی ہے اگر باہر نہیں جانا چاہتے. ایسے ہی ہر ایک کو اپنا شوگر پتہ ہونا چاہیے. سال میں ایک بار شوگر کرنے میں کیا جاتا ہے, اگر بہت اچھا ہے بہت کم ہے تو ٹھیک ہے, زیادہ ہے تو اس کو ٹھیک سے دیکھو. روٹین میں ایسے ٹیسٹ کروانے روٹین چاہیے. انویسٹیگیشنز تو ہونی چاہیے. Yes, sir. اور دین ہائی رسک پیپل جن میں 2-3 رسک فیکٹر ہیں, ہائی بی پی ہے, ہائی شوگر ہے, ان کو اسٹریس ٹیسٹ یا اسٹریس کو یا کچھ اور انویسٹیگیشن کرنا چاہیے جس سے کہ ٹائم سے پہلے پتہ چل جائے. فرسٹ ایپیسوڈ آف اے کارڈیک پرابلم شوڈ ناٹ بی ڈیتھ, شوڈ ناٹ بی ہارٹ اٹیک. Okay. اسی سارا کچھ دیکھتے ہوئے باہر ویسٹرن ورلڈ میں ہارٹ اٹیکس کی ایج بڑھتی جا رہی ہے. جن کو پہلے 50 میں ہوتے تھے 60 میں ہوتے ہیں, 70 میں ہوتے ہیں, 80 میں ہوتے ہیں, یہاں پہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہاں بڑھنے والے 80 میں بھی ہوتی ہے اور 30 میں بھی ہوتی ہے. اتنا ینگ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں یہاں پہ بیکاز آف دیز رسک فیکٹرز. اسٹریس از اے امپورٹنٹ رسک فیکٹر. وی ہیو بین پاسنگ تھرو اسٹریس آف آل کائنڈس. تو دیٹ اگین از اے ویری امپورٹنٹ رسک فیکٹر. جاب نہیں ملتی, نوکریاں نہیں ہیں پڑھ لکھ کے. Okay. ٹھیک ہے نا. اگر مل رہی ہے تو اب جانا, ماں باپ نہیں بھیجنا چاہتے اس کو یو پی, وہاں ہندو مسلم ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے, بیٹھو یہیں پہ. تو دیز آر آل اسٹریس پروڈیوسنگ تھنگس. تو اسٹریس از امپورٹنٹ. ادر رسک فیکٹرز آر ویل نون. تو ان سب پہ اگر وہ کیا جائے تو یہ سڈن ڈیتھس تو کم ہو جائیں گی. جیسے آپ نے صبح ہی پڑھا ہوگا اخبار میں کہ کوئی 39 ایئر اولڈ 40 ایئر ڈاکٹر وہ بھی کارڈیو سرجن تھے, کارڈیک سرجن راؤنڈ لے رہا تھا, گر گیا. Yes, sir. ہاسپٹل میں ہی اس کو لے گئے کیتھ لیب میں, انجو کیا, Yes, sir. نہیں بچا. نہیں بچا. تو اب اس کی بیک گراؤنڈ تو پتہ نہیں ہمیں, وہ آئے گا بھی نہیں اخبار میں. اس کو ہسٹری تھی کیا بی پی کی, اس کو آئی ایم شیور ہی ووڈ ہیو سم رسک فیکٹرز. اینڈ سیلف ڈینائل ہوتی ہے پھر, خاص کر ڈاکٹرز میں کئی بار سیلف ڈینائل ہوتی ہے, مجھے نہیں ہو سکتا. یا جنرل پبلک میں بھی, آئی کانٹ بی دا پرسن, میں نے چنے کی. اب جب ہوا اس کو بھی اگر آپ, جب سب سے پہلے سمٹم ہوا اس کو بھی اگر آپ اگنور کرو, ای سی جی نہیں کراؤ, پگا کرو ای سی جی, تو اگر ہارٹ اٹیک ہے تو ونڈو آف اپرچونیٹیز بیسٹ از ود ان 4 hours اور 6 hours اور 12 hours. اب 2 دن کے بعد جاؤ گے تو ہارٹ تو ڈیمیج ہو چکا ہے. اس میں آپ کچھ بھی کر لو, وہ ہارٹ کی ایجیکشن فریکشن جو نارملی 55-60 ہوتی ہے وہ 20-25 رہ گئی. تو دیز آر دا پیپل ہو ڈائی سڈنلی. میں نہیں کہتا کہ ٹھیک والا نہیں مرتا, لیکن میجورٹی آف دیم ہیو دیز کائنڈس آف پرابلمس اف یو گو انٹو دی ڈیٹیل آف اٹ. دیٹ مینس کہ ریگولر ٹیسٹ ایک عام ریگولر ٹیسٹ کرنا چاہیے, کروانے چاہیے, کروانے چاہیے. رائٹ سر. کرانی چاہیے. یہ تو بہت اچھی میسیج ہے آپ کی, ایک عام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے. سر آپ نے اپنے ماں کے نام سے یہاں ایک فاؤنڈیشن کھولی ہے کشمیر میں کہ گوری کول فاؤنڈیشن.
تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ واٹ از دا ویژن اینڈ مشن آف یور فاؤنڈیشن. گوری کال فاؤنڈیشن جو ہم نے بنائی ہے یہ ایک NGO ہے جی سیکشن 8 کمپنی, جی جس میں کہ وی ہیو پلان ٹو ڈو لاٹس آف گڈ تھنگس. سب سے پہلے ہم نے کیمپ شروع کیے تھے. ہم پورے 6 ڈسٹرکٹس میں یہاں کیمپس کیے گورنمنٹ کے کوآپریشن سے. پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں گئے اور وہاں ہم نے کئی چیزیں نوٹس کری. وہاں دیکھا کہ جو پیشنٹ BP کے ہیں, دوائی کھا رہے ہیں, ان میں سے 2/3 کا BP کنٹرول میں نہیں ہے دوائی کھانے کے باوجود بھی. تو یہ ایک فائنڈنگ جو ہم نے انڈین ہارٹ جرنل میں چھاپی بھی. تو اس کے علاوہ پھر ہمارا فوکس ہے ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر اور پریویس ہارٹ اٹیکس. ان کو جلدی پکڑو. تو اس کے ہم نے کافی کیمپ کیے. ان کیمپس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صرف کیمپ کرنے سے کام نہیں بنتا. کیمپس تو پولیٹیشینز بھی کرتے ہیں, وہ بھی جا کے ایک بھاشن دے کے نکل آتے ہیں. سو لیٹ اس اوپن سینٹرز. ہم نے 2 سینٹر بنائے گوری کال فاؤنڈیشن کے اندر. ایک یہاں چھانپورہ میں ہے گوری ہارٹ سینٹر, اور ایک پلوامہ میں شوپین ہال میں, جہاں کا رہنے والا, جہاں کا پیدائشی ہوں. جی میں نیٹو ایک سینٹر کھولا. وہاں سینٹر ہے اپنے گرینڈ فادر پرساد ایک یہاں چھانپورہ میں پرساد, اسی جس کا نام میں نے پہلے بتایا تھا پرساد جو خان, اسی کے نام پہ رکھا ہے پرساد جو خان ہارٹ سینٹر. اوکے. تو پھر ہم کو فنڈنگ ملی. لوگوں نے دیکھا یہ اچھے کام کر رہے ہیں. CSR ہوتا ہے نا کمپنیز کا, کارپوریٹ سوشل رسپانس. اس کے تھرو آپ کی فنڈنگ ہوئی. ہم نے ایک ٹیلی میڈیسن سسٹم, ٹیلی کارڈیولوجی سسٹم متسل میں لگایا ہوا ہے. اوکے. وہ متسل کپوارہ سے آگے, جو 4-5 مہینے کٹ آف ہو جاتا ہے, ابھی بھی کٹ آف ہو جاتا ہے بیکاز اتنا برف پڑتا ہے. وہاں پہ ہم نے راشٹریہ رائفلز آرمی کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہوا, وہاں چلتا ہے. ایک ہم نے جموں میں جہاں جگتی ہے, جہاں پنڈتوں کی یہ کشمیری پنڈتس کا مائیگرنٹ غلام نبی آزاد صاحب نے بنا کے دیا تھا, ایک وہاں رکھا ہوا ہے. تو وہاں پہ مطلب پیشنٹ کو جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ پرووائڈ کنسلٹیشنز. ہاں, میڈیسن بھی دیتے ہیں. تھرو ٹیلی میڈیسن. اوکے. میڈیسن بھی پرچہ تو دیتے ہیں, اور سستی دوائی لکھتے ہیں. اچھا. زیادہ فنڈنگ آئے گی وہ بھی دیں گے, وقت آئے گا. ڈائگنوسٹک سم ٹیسٹ کرنے ہوں وہ اس مشین کے اندر ہیں, وہ ہمارے پاس فنڈ ہے. اچھا, وہ آپ کرتے ہیں. وہ ہم تو what kind of patients can access your NGO for treatment? اس ایریا کے ہی آئیں گے نا آپ لوگ. نہیں, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم CSR کی بات کرتے ہیں, CSR میں ایک اہم جز ہے کہ وہ فنڈس ہوتے ہیں پور اینڈ نیڈی. ہمارے جو CSR ہے نا, اس میں اسٹیبلش کر کے رکھا ہے سسٹم. انہوں نے آپ کو انفراسٹرکچر دیا, باقی پھر ہم نے یوز کرنا. میرے کہنے کا مطلب ہے سیگمنٹ آف پیشنٹس. دیکھو, میں ویل آف آئی کین مینیج اٹ فرام پرائیویٹ. اوکے, میں بھی آ سکتا ہوں ادھر. کین یو پرووائڈ می آلسو, یا آپ کے پاس کوئی ایسا کرائٹیریا ہے کہ نہیں یہ پیشنٹس اس کو میں فری کر. وہ ہم نے اب شروع کر رہے ہیں, ہمیں فنڈنگ ملی ہے. ہم نے ایک ہاسپٹل آن ویلز بنایا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب سینٹر ہمارے آئے تھے باہر تھا, وہ انڈین آئل نے ہاں انڈین آئل انڈر CSR. اس کے اندر ایکو مشین ہے پورٹیبل. اوکے. اس کے اندر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ پوائنٹ آف کیئر, HbA1c 2 منٹ میں ہو جاتا ہے, ہارٹ فیلئر کا مارکر 2 منٹ میں ہو جاتا ہے, وہ ہے. ECG ہے. تو اس کی فیسلٹی کا اب ہم نے 2 پروجیکٹ شروع کیے ہیں. ایک پروجیکٹ تو ہے جس میں کہ ہم اگین وی اسٹارٹنگ فرام ساؤتھ کشمیر, پلوامہ, شوپین اینڈ کلگام ڈسٹرکٹ. وہاں پہ تھرو پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں جو کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے, لویسٹ سینٹر از کمیونٹی سینٹر, وہاں پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ڈاکٹر ہوتا ہے, ان سے کہہ کے اس ایریا کے جو ہیں ڈائبٹکس, ہائی بلڈ پریشر والے پیشنٹس اور جن کو ہارٹ کی پرابلمس ہیں وہ آتے ہیں. Do you charge patients? نہیں. You don't charge. No, we don't charge. It is not at all. اچھا ٹھیک. It is یہ سارا sponsor ہے CSR. Through CSR and we got some funding. CSR سے تو وہیکل ملی ہے نا, اس کو یہ نہیں ملتا. اس کے لیے بھی ہمیں جو انٹرونشنل فیڈریشن آف انڈیا ایک سوسائٹی ہے جو انڈیا لائیو ایک میٹنگ کرتی ہے, تو انہوں نے ہمیں فنڈ دیے ہیں ان چیزوں کے لیے. تو یہ شروع کیا. دوسرا, اب ہم اسکولز میں سروے کر رہے ہیں. اچھا. ہم 5 سے 15 سال کے بچوں کا اسکولز میں ایکو کرتے ہیں, اسکولز میں جا کے, یہ نہیں کہ ان کو بلا کے, ادھر ہی وہیں جا کے والنٹیرلی پرنسپل سے پہلے بات کر کے کنسنٹ فارم دے کے, وہ پیرنٹ سے کنسنٹ لے کے آتے ہیں,
پھر ہم دیکھتے ہیں کسی کو پیدائشی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے, اچھا اچھا کسی کو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہے, چائلڈہڈ اوبیسٹی تو نہیں ہے, پورا پروفارما ہے ہمارا. تو وہ ابھی ایتھکس کمیٹی بنائی تھی پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے, اس سے بھی اپروو ہو گیا. کل ہی چٹھی آئی ہے ہمیں کہ وی آر ناؤ اپرووڈ ٹو کیری آن دیس اینڈ وی گو بائی ان اسکولس ہیئر ان کشمیر ان دیز 3 ڈسٹرکٹس. 3 ڈسٹرکٹس تو جو اس آپ کا نے بھی اڈاپٹ کیے ہیں ہاں ایک حساب سے. اس کا سیمپل سائز 6000 بچے آتا ہے. تو وہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے. ہماری ایم ٹی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے who is interested in this area, اس نے سیمپل سائز ایسے کیا ہے کہ دیٹ ریپرزینٹس دا ڈسٹرکٹ. سو ول کم ٹو نو. ایسی اسٹڈی ہے نہیں کوئی کتنوں کو پیدائشی ڈیفیکٹ ہیں, کتنوں کو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے. وہ کہتے ہیں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز بہت کم ہو گئی ہے. جی سر. تو ان اسٹڈیز سے یہ پتہ چلے گا. یہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں یہ ہم نے شروع کیے ہیں. تو گوری کول فاؤنڈیشن جو ہے یہ کافی انشاءاللہ یہ کام ان کافی چیزوں میں ایکسپینڈ کر بھی رہے کرے ہیں. گی. The kind بہت of زیادہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتے ان کا, ہم اخباروں میں نہیں ڈالتے, کر رہے ہیں اپنا. جب کوئی فائنڈنگ آئے گی تب بتائیں گے, سائنٹیفک فورم میں بتائیں گے نا. ایسے دیٹ ول بی اے کنٹریبیوشن جب کوئی فائنڈنگ ہوگی آپ کے حساب سے. سر ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی اس پروفیشن میں کافی مشغول رہتا ہے, اس کو ادھر ادھر کوئی ایسی فرصت نہیں ملتی ہے. اسپیشلی وین آئی ٹاک اباؤٹ یو ایز این آتھر, کہ آپ ایک آتھر بھی ہیں, ایک کالمنسٹ بھی ہیں. آپ نے ریسنٹلی ایک کتاب بھی لکھی ہے, 1-1.5 سال پہلے وہ ریلیز بھی ہوئی. کافی اپریسیشن آئی مارکیٹ سے جنہوں نے اس کا ریویو کیا. میں نے بھی اس کے ریویوز پڑھے. تو یہ ایکوئپمنٹ کہاں سے آیا آپ کو, یہ فرصت کہاں سے آپ کو ملتی ہے کہ آپ ایک الگ دنیا سے ہیں, آپ اس میں وینچر کریں. بہت کم ایسے ڈاکٹرس ہوتے ہیں جو ریگولر کالمنسٹ ہوں, بکس لکھیں اپنے پروفیشن کی نہیں, ہیومن انٹرسٹ سٹوریز پہ کام کریں. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. اس میں ایسا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ مجھے کشمیر کا اور ہر جگہ کا, یہاں کی کلچر کا, یہاں کے کھانے پینے کا بہت لگاؤ ہے. تو اس کے میں تھوڑا سوچتا ہوں, ہسٹری میں جاتا ہوں. اور آج کل تو سب کچھ مل جاتا ہے. اف یو ہیو ٹائم یو کین گیٹ لاٹس آف تھنگس تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یو ریڈ اباؤٹ اٹ. پھر میں سوچتا ہوں میں نے تو پڑھ لیا, لیٹ می ایجوکیٹ پیپل. میری طرح تو ہے نہیں, لوگ جائیں گے پڑھیں گے. لکھا سمری بنا کے 500 ورڈ کا 600 ورڈ کا لکھ دیا. میں نے ہاک پہ لکھا ہے, میں نے ٹراؤٹ مچھلی پہ لکھا ہے, میں نے گشتابے پہ لکھا ہے, میں نے چچور پہ لکھا ہے, میں نے ہر چیز پہ لکھا. نیم اینی تھنگ آئی ڈن. ابھی میں سوچتا ہوں میں کیا لکھوں, لکھا ہوا ہوتا ہے میں نے پہلے. سو دیٹ ہیز بین اے ہابی اینڈ آئی انجوائے اٹ, بیکاز ٹائم تو ہوتا ہے نا. ایسے نہیں ہوتا کہ ساتوں دن انسان اتنا بزی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے کلچر سے, اپنے کلچر سے خود کنیکٹ ہوتا ہے, پک کر کے پھر میں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں. لوگوں کو بتاتا ہوں. اب جب کسی نے مجھے بتایا بھائی برزہوم میں یہاں پہ اینشنٹ سویلائزیشن جو کشمیر کی تھی وہ کھود کے وہاں ملتی ہے, تو اب انسٹیڈ آف ریڈنگ اباؤٹ اٹ آئی وینٹ ٹو برزہوم. وہاں جا کے دیکھا, وہاں ادھورا ہی کام ہوا ہے, لیکن ایکسکیویشنز کر کے وہ جس کو کہتے ہیں نا پتھر کا زمانہ, دانت کا زمانہ, اس کے وہ ملے ہوئے. تو وہ دیکھا تو نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤ, لکھ دیا اس کے اوپر برزہامہ. بڑا اچھا یہ لگتا ہے کہ یو آر اسپریڈنگ دا نالج. میرا یہی ہے, آئی بین اے ٹیچر since my MBBS days and teaching ڈاکٹری کی تو ہے ہی. تو صرف ٹیچنگ میڈیکل ہی نہیں, میں ہر طرح کی میں چاہتا ہوں ٹیچ کروں. ایک دم سے خیال آیا بھائی یہ اسٹیتھوسکوپ کہاں سے آیا, کیسے بنا, مجھے خیال آیا کہ میں نے ابھی ڈالا ہے, لکھا ہے کشمیری امیجز میں کہ کہاں سے آیا یہ. تو کسی کو نہیں پتا ہوگا آیا کیسے. یہ کئی ہزاروں سال پہلے بچے 2 کھیل رہے تھے ہالو ووڈ کے بیمبو سے, تو ایک یہاں سے آواز تیز ہو جاتی تھی. تو یہ ایک دوسرا کوئی آبزرو کسی نے کیا, اس نے کہا یہ تو یہ ہے کہ ان دنوں اسٹیتھوسکوپ نہیں تھا تو کان لگا کے سنتے تھے ڈاکٹر. تو اس کو کسی لیڈی کا سننا تھا تو بڑا عجیب, اس کو شرم سی آئی, اچھا نہیں لگے گا کہ اس کی بریسٹ پہ میں کان لگاؤں. تو اس کو ایک دم سے یہ آئیڈیا آیا, تو اس نے اسی سے کاغذ کا وہ بنایا اور لکڑی کا وہ بنایا. ڈیولپ ہوتے اسٹیتھوسکوپ بن گیا. اور آج جو اسٹیتھوسکوپ ہے اس میں ماڈیولر اسٹیتھوسکوپ ہے, اس میں صرف سنتے ہی نہیں ہو, اس میں ECG بھی آ سکتا ہے, اس میں ایکو بھی آ سکتا ہے, اس میں یہ بھی آ سکتا ہے. یہ انوینشنز ہوتی رہتی. تو سر ایک اہم ایشو لاسٹ میں ہم بات کریں گے, اب وی ول کنکلوڈ ود دیٹ, کشمیری پنڈت ایشو.
کہ 90s میں جو مائگریشن ہوئی, یو ہیو بین ویری ووکل اباؤٹ دا کشمیری پلائٹ آف کشمیری پنڈتس, اور مائگریشن کے بارے میں نے آپ سے بہت کچھ سنا ہے, ڈسکشنز بھی ہوئے ہیں, یو آر ویری ووکل اباؤٹ اٹ. کیا لگتا ہے آپ کو آج کی ڈیٹ میں واٹ از دا میسیج ٹو کشمیری پنڈت مائیگرنٹس؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کشمیری پنڈتس کی بہت ساری آرگنائزیشنز اس وقت پرسو کر رہی ہیں ریٹرن ٹو ویلی. واٹ از یور ٹیک؟ دیکھو یہ کچھ ہونا تھا تو انہیں دنوں ہو سکتا تھا. اس کے اندر میں یہ بھی یہاں کی لوکل پاپولیشن کو کسی نے کھل کے اوپنلی معافی نہیں مانگی. ان دنوں مجبوری ہوئی, کیا ہوئی, زور آیا, JKLF کا آیا, کچھ آیا. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا گیا, وہ کیا, یہ کیا, لیکن اس کے سال 2 سال 3 سال پہ بعد ہی کسی نے ایسے کھل کے معافی نہیں مانگی. ٹھیک ہے نا. تو اب چھوٹی سی تو کمیونٹی ہے. ٹوٹل کشمیری پنڈتس کی پاپولیشن آج کل پورے دنیا کا بھی ملا لو میرے خیال 4 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سری نگر میں تو میرے خیال کشمیر ویلی کے اندر تو میرے خیال یو کین جسٹ کاؤنٹ دیم آن فنگرز, ہنڈریڈس میں یا 1000 ہوں گے. وہ بھی نوکری ووکری کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. باقی میرے جیسے کچھ وہ ہوتے ہیں ڈائی ہارڈس جو آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں, اور جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہیں. بیکاز کشمیری از اے گڈ برین, وہ ہندو ہو یا مسلم ہو, تو وہ اچھے خاصے سیٹل ہو گئے ہیں, اچھی سیلریز میں سیٹل ہو گئے ہیں. ان کے جو بچے ہیں انہوں نے پرانے کشمیریت دیکھی بھی نہیں ہے. تو اب اٹ از ٹو لیٹ کہ اب آؤ جی واپس. ابھی ٹھیک ہوگی سچویشن, ٹھیک ہے, آئیں گے, گھومنے آئیں گے, وہ آئیں گے, اپنا پرانا کہاں رہتے تھے وہ دیکھنے آئیں گے. لیکن آئی تھنک ٹو مچ واٹر ہیز آلریڈی پاسڈ فار دس ویری اسمال کمیونٹی. اور اس کمیونٹی کو کسی نے بھی ٹھیک سے ٹریٹ کیا نہیں. جب وہ یہاں سے جموں گئے, جموں والے ڈڈ ناٹ ٹریٹ دیم ویل, ناٹ ایٹ آل. ان 90s جب وہ گئے تو وہاں پہ ایک دم سے وہاں پہ بھاؤ بڑھ گئے, قیمتیں بڑھ گئیں. کیونکہ کشمیری کھانے پینے والے تھے, وہ 5-3 سبزیاں کھاتا تھا, میٹ بھی کھاتا تھا. وہاں وہ ذرا سا کچھ کھانے والے لوگ تھے. ان کے بچے پاس ہوتے تھے. کشمیری پنڈت بچہ گیا اسکول میں تو وہ فرسٹ آنے لگا, وہ وہیں کے وہیں رہ گئے, ان کی سیٹیں کھا گیا. MBBS میں ان کو سیٹیں مل گئیں. سو دے ور ناٹ ویلکم دیئر. دلی گئے بھی, وہاں بھی کچھ خاص اتنے سے لوگوں کو, ود ناٹ اے ووٹ بینک نا. کشمیری پنڈت از ناٹ اے ووٹ بینک. وہ اپنی ایک سیٹ نہیں لا سکے گا, کہاں رہے گا. تو جب تک آپ ووٹ بینک میں نہیں ہوگے, کچھ نہیں ہوگا. ایکسیپٹ وہ بالا صاحب ٹھاکرے, ہی واز کائنڈ ٹو کشمیری پنڈتس. اسپیشل پیکیج اس نے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس میں کوٹا رکھا بمبئی میں, بامبے میں, اپنی اسٹیٹ میں کر سکتا تھا نا. تو ہی واز دا اونلی پرسن ہو ڈیڈ سم تھنگ فار دیم. باقی تو کچھ نہیں کسی نے کیا. ابھی بھی باتیں ہیں. سو وٹ از دا میسیج فار دس کمیونٹی, کشمیری پنڈت کمیونٹی فرام یو؟ کیونکہ آپ نے کشمیر کو بڑے کلوزلی دیکھا ہے, اسپیشلی ان دا لاسٹ 5 years. میں نے جو دیکھا ہے کہ آپ کافی گھومے ادھر ادھر, ہر ایک چیز اوپینینز گیدر کی. تو کیا میسیج ہوگی؟ میسیج ہے کہ ڈونٹ لوز ٹچ ود یور روٹس, یو آر فرام ہیئر, اینڈ ایک دوسرے کے کام آؤ, مدد کرو. ہندو ہو مسلمان ہو, بھائی چارے سے دوستی بناؤ, آؤ جاؤ, تبھی ایونیوز بڑھیں گے. اپنی بزنس جو بزنس میں ہے وہ اپنی بزنس یہاں لاؤ. اب ایسے تو کوئی آئے گا نہیں, ادھر لاؤ. اب جو بیچارے سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ ہیں جو کیمپس میں گئے تھے لوگ, گاؤں کے لوگ جو تھے, جو خاص کر نارتھ کشمیر وغیرہ کے جو لوگ تھے نا, وہ گئے تھے. وہ ابھی بھی ترستے ہیں کہ ہمارا کتنا اچھا وہاں تھا. ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہ واپس پہنچیں یہاں پہ, اپنے ایریاز میں جائیں. کچھ گورنمنٹ بھی مدد کرے. ہیں کتنے, مطلب ود بلینز اینڈ بلینز آف روپیز ان اکانومی وچ وی ہیو, دس از اے ویری اسمال تھنگ ٹو ڈو ٹو پروموٹ دیئر کمنگ بیک ایکٹیولی, دل لگا کے. یہ نہیں کہیں مکان 2 بنا دیے تو آ جاؤ اس کو چھوڑ دو. تو بیسکلی یہی ہے کہ سارا کسی بھی حکومت میں جو ان کے نام پہ ووٹ لے لیتے ہیں, کشمیری پنڈت کے نام پہ ووٹ لے لیتے ہیں, لیکن ووٹ لے لیتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. بہت کمی. ڈو یو فیل کشمیر از سیف فار دیم ناؤ؟ کشمیر
آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پرابلم. ایسا کچھ تو خاص ہے نہیں, اور خاص کر پچھلے 5 7 8 سال میں وہ اکا دکا تو ہوتا ہی رہتا ہے اس میں. Thank you very much, sir, for your kind words, for giving us the time. Thank you very much.